آج کے اس دلچسپ سفر میں ہم آپ کو زمین سے 3,84,402 کلومیٹر دور چاند پر لے جانے والے، جو کہ اس زمین جہاں ہم رہتے ہیں کا سب سے قریبی پڑاؤ ہے، اور آپ جاننے والے ہیں چاند کے بارے میں کچھ ہڈن انفارمیشن۔ یہ خوبصورت اور حسین پتھر لاکھوں سالوں سے انسان کو اپنی طرف مائل کرتا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناسا نے آج سے 50 سال پہلے ہی 1969 میں پہلے انسان کو چاند پر بھیج دیا۔ چاند پر جانے والا پہلا شخص جس کو شاید ہی کوئی نہ جانتا ہو نیل آرمسٹرانگ ہے۔ Took footprints very well and the footprints stayed in place. The limb was in. اور اسی دوران ناسا نے 4 سال کے عرصہ میں ہی 6 مشن چاند پر بھیج دیے تاکہ وہ چاند کے بارے میں مزید جان سکیں۔ مگر چاند پر ایسا کیا ہوا کہ 1972 کے بعد ابھی تک ناسا نے چاند پر کوئی انسان نہیں بھیجا؟ اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ امریکی خلائی مشن اپولو 11 کے کمانڈر کے طور پر خلا میں نیل آرمسٹرانگ کا سفر اور چاند پر اترنا زمین کی تاریخ کے عظیم الشان واقعات میں سے ایک ہے۔ اس موقع پر آرمسٹرانگ نے تاریخی جملہ ادا کیا تھا کہ یہ انسان کا چھوٹا سا قدم ہے لیکن حقیقت میں انسانیت کی ایک بہت بڑی حسد ہے۔ چاند پر نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھی ایڈون ایلڈرن تقریباً 3 گھنٹے چہل قدمی کے بعد کامیابی سے زمین پر لوٹ آئے تھے۔ نیل آرمسٹرانگ کی زندگی کا آخری مشن اپولو 11 ہی تھا۔ اس کے بعد ان کے دل کی بیماری کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے چاند کے بارے میں کئی کہانیاں اور قصے سن رکھے ہیں کہ چاند پر جو سیاہ دھبے یا نشانات ہیں جو کہ ایک خرگوش کی مانند دکھائی دیتے ہیں، جو کہ ہمیں اچھائی کا پیغام دیتا ہے، تو کسی کا خیال یہ بھی ہے کہ چاند پر بیٹھی بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے۔ مگر اگر حقیقت کو جاننے کی کوشش کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیاہ دھبے چاند پر پھٹنے والے آتش فشاں جو کہ 3.5 ارب سال پہلے پھٹے تھے ان کی وجہ سے ہیں، جن کا لاوا ہزاروں میل تک پھیل گیا ہے۔ جمع ہوا لاوا ہی وہ نشانات ہیں جن کو ہم زمین سے دیکھتے ہیں۔ ہماری زمین کا سائز چاند سے 9 گنا زیادہ بڑا ہے، یعنی ہماری زمین میں 9 چاند سما سکتے ہیں۔ چاند سے ہماری زمین کچھ اس طرح نظر آتی ہے۔ نیل آرمسٹرانگ اور ان کے ساتھیوں کے پیروں کے نشان ویسے کے ویسے ہی ابھی تک چاند پر موجود ہیں جیسے کہ یہ ابھی کے ہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند پر ہوا کا نام و نشان موجود نہیں ہے اور نہ ہی چاند کا اپنا کوئی ایٹماسفیئر ہے۔ ایسٹروناٹس جب چاند سے ہو کر زمین پر واپس آئے تھے تو 296 چٹانوں کے ٹکڑے اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے، جن کا زمینی وزن کے مطابق وزن تقریباً 382 کلو تھا۔ یہاں پر میں نے زمینی وزن کا ذکر کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال تو آیا ہوگا کہ زمین کے وزن اور چاند کے وزن میں فرق کیا ہے، کہ چاند پر زمین کے مقابلے میں چیزیں 6% ہلکی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ہمارا وزن اگر 60 کلو ہے تو چاند پر ہمارا وزن صرف 10 کلو ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند پر جانے والا اب تک کا آخری انسان یوجین، جس نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا نام چاند پر لکھوں گا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا۔ چاند سے واپس آنے سے چند لمحات پہلے ہی اس نے اپنی بیٹی کا نام چاند کی خوبصورت سرفیس پر نقش کر دیا تھا، جو کہ اس کے لیے اور اس کی بیٹی کے لیے بہت ہی عزم کی بات رہے گی۔ مگر اس کے ساتھ ہی یوجین کو مرتے دم تک ایک دکھ بھی رہے گا، وہ یہ کہ یہ اپنی بیٹی کا نام چاند پر لکھ تو آیا مگر اس کی تصویر نہ لے سکا، جبکہ کیمرہ تک بھی موجود تھا۔ چاند کو زمین کا ایک چکر لگانے میں 27.3 دن لگتے ہیں، اور اپنے مدار کا ایک چکر لگانے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چاند کا صرف ایک ہی حصہ دیکھ پاتے ہیں اور چاند کا دوسرا طرف چھپا ہی رہتا ہے۔ چاند کا دوسرا حصہ یعنی کہ چاند کی دوسری سائیڈ کسی انسانی آنکھ نے ابھی تک نہیں دیکھی، مگر انسان بہت ہی ترقی کر چکا ہے۔ اس نے چاند کی دوسری سمت بھی کھوج لی ہے، جسے فار سائڈ آف مون بھی کہا جاتا ہے۔
اس کی تصاویر انسان کئی سال پہلے بنا چکا ہے اور ہم انہیں بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ چاند کا یہ حصہ کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے چاند کی دوسری سمت سے جو ہم کو نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی چاند پر ایک دن زمینی 14 دن کے برابر ہوتا ہے اور رات بھی اتنی ہی رہتی ہے۔ رات کو چاند کا ٹمپریچر -153 ڈگری تک گر جاتا ہے، جبکہ دن میں 180 ڈگری سیلسیس تک بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ چاند کا ساؤتھ پول زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ رات کو تو اس جانب اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ زمین کا کوئی بھی جاندار شاید ہی 4 سانسیں مکمل کر سکے۔ اسی وجہ سے چاند پر اب تک جتنے بھی مشن بھیجے گئے ہیں وہ سب چاند کی اوپری سطح پر بھیجے گئے ہیں۔ یہ جو چاند ہم کو اتنا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، مگر آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں۔ جو روشنی چاند کی ہمیں نظر آتی ہے دراصل وہ سورج سے آنے والی روشنی کی ریفلیکشن ہوتی ہے، یعنی کہ اگر سورج روشنی دینا بند کر دے تو چاند ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اس نے آسمان پر کیسے کیسے کھیل رچا رکھے ہیں۔ جب ہم زمین سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے، مگر چاند سے آسمان دیکھنے پر بالکل بھی ایسا نظر نہیں آتا۔ چاند پر آسمان سیاہ رنگ کا نظر آتا ہے۔ کچھ سائنسدان یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر چاند کسی وجہ سے غائب ہو جائے تو زمین پر دن صرف 6 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ ویسے تو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو سمندر کی لہروں میں بھاری طوفان آ جائے گا، اور یہ جو ہم 4 موسم دیکھتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ دراصل ہمارے اس آسمانی پڑوسی کی اپنی کشش ثقل ہے جو کہ زمین سے کئی درجے کمزور ہے، مگر یہ زمین پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ اس کشش کی وجہ سے ہی سمندری لہریں کہیں آگے بڑھتی ہیں اور کہیں پیچھے ہٹتی ہیں۔ پھر یہ چاند کی کشش ثقل کا اپنی جانب کھینچنا ہی ہے کہ زمین سورج کے مقابلے میں اپنے محور پر 23.5 کا جھکاؤ رکھتی ہے۔ یہ جھکاؤ ہی ہمیں 4 موسم دیتا ہے اور ایسی آب و ہوا کہ جس میں ہم رہ سکتے ہیں، یعنی چاند نہ ہو تو زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے بچنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں رہے گا، اور وہی جانور بچیں گے جو بہت چھوٹے اور سخت جاں ہوں گے۔ خلائی تحقیق کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ چاند کے غیر متوقع حصے پر پانی کے ذخائر بڑے بڑے پیمانے پر موجود ہیں، مگر یہ پانی مائع حالت میں نہیں ہے بلکہ منجمد جمع ہوا ہے جو ایک خاص حصے پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں گزشتہ ماہ اکتوبر میں آسٹریلیا کی خلائی ایجنسی اور ناسا نے آسٹریلوی ساخت رور بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد چاند کی چٹانوں کو جمع کرنا ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ چٹانیں چاند پر سانس لینے کے قابل آکسیجن فراہم کر سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 18 ارب انسان اس آکسیجن سے 1,00,000 سال تک یا اس سے زیادہ تک بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم انسان کے چاند پر رہنے کی بات کریں تو نارتھروپ گروپ جو کہ امریکہ کی ایک کمپنی ہے، اس نے چاند کے مدار میں گھر بنانے کے لیے ناسا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ منصوبہ کے مطابق مشن کے ابتدائی چند برسوں کے دوران خلاباز خاص طور پر تیار کیے ہوئے موبائل گھروں میں رہیں گے اور اپنی تحقیقات کا عمل بہترین طریقے سے جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ چین نے چاند کے جنوبی قطب میں ایک مرکز قائم کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور وہ 2030 کے قریب مشتری اور سیارچون کو روبوٹ مشن بھیجیں گے۔ تو چلیے اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں عطارد یعنی مرکری پلینٹ کی جانب، اور اس کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات جانتے ہیں، مگر دی ایج آف دا یونیورس کے تیسرے ایپیسوڈ میں۔